میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو خون کی ندی ہے اور اس کے بیچ میں انہیں کھڑا دیا گیا ہے. خون کی ندی ہے، بیچ میں کھڑا دیا. ایک خون کس کا ہے؟ جہنمیوں کا خون ہے. اس کے بیچ میں اس آدمی کو کھڑا دیا گیا اور اس کے بعد انگارے، اس کے بعد پتھر جو انگاروں کی شکل میں ہے اسے لایا گیا اور اس آدمی کے منہ کو گھسڑا جا رہا ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ اس پتھر کو نگل، اس پتھر کو نگل. وہ چیختا ہے، بل بلاتا ہے، لیکن نگلتے جا رہا ہے. ایک پتھر جو انتہائی زہریلا بدبودار انگاروں کے مانند ہوگا، اسے زبانوں میں گھسڑا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کون ظالم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو زمین میں سود کھایا کرتا تھا. سود خور کے لیے جو لوگ انٹرسٹ، فائنانس، مختلف نام دے کر سود کھاتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے کہ میرے دوستوں یہ عذاب کے بدلے ہو سکتا ہے کہ آدمی پوری زندگی بھوکا رہ جائے، پوری زندگی بھوکا رہ جائے، حرام کی طرف نہ جائے، یہ عذاب سے بچنے کے لیے. اور یہ کب تک چلتے رہے گا؟ نہیں معلوم کب تک چلتے رہے گا، چلتے رہے گا اور اذیت جھیلتے رہے گا. آدمی زندہ ہوتے رہے گا، طاقت ملتی رہے گی، عذاب جھیلتے رہے گا. یہ مصیبت سے بہتر ہے کہ آدمی بھوکا رہ جائے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے اور بھوک پیاس میں مر جائے. یہ اذیت نہ لے، یہ اذیت ہے. نعوذ باللہ. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ سود خوروں کے لیے قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، کمروں کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے اور انہیں لا کر چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا. بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے اور کہا جائے گا فرعون اور اس کے خاندان والوں سے کہ بھاگو. انہیں مار کر فرشتے بھگائیں گے، وہ دوڑ کر آئیں گے تو یہ پیٹوں کو کچلتے ہوئے بھاگیں گے. اور جیسے پیٹوں میں وہ اپنے پیروں کو ماریں گے، یہ پیٹ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اس میں سے خون کے فوارے نکلیں گے اور یہ سود خور تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا. اور فرعون کے خاندان والے ان کے پیروں کو کھدل کر ان لوگوں کو تڑپاتے رہیں گے. کیوں فرعون کے خاندان والے؟ کیونکہ انہیں اس سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا. وہ عذاب سے بچنے کے لیے دوڑیں گے. میرے دوستو، جہنم میں نعوذ باللہ مختلف قسم کی ذلتیں ہوں گی، سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا. میرے دوستو، اس سے بدلے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی کو سجدے میں گزار دے اور ان مصیبتوں سے بچا لے. مصیبتیں اللہ المستعان. سود خور کے لیے یہ مصیبت ہے. خاندان آل فرعون کا آئے گا اور سود خور کے پیٹ کو کچل کر چلے جائیں گے اور وہ چیختے رہے گا، چلاتے رہے گا، بڑبڑاتے رہے گا. اسی طریقے سے سود خور کے لیے میرے دوستو اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی جگہ سود کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا. یہاں تک اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگوں سن لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے سود خور کی طرف سے. جو آدمی سود کھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ اللہ کے رسول، چلو حملہ کرو مجھ پر. یہ کہا گیا زمین میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مختلف چیزوں کے تعلق سے مختلف چیزوں سے سمجھایا کہ دیکھو سود کھانا مصیبت ہے، سود کھانا گندی چیز ہے، یہ زنا کے برابر ہے، نعوذ باللہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے. ہر بار کہا گیا، اس کے باوجود یہ ظالم کے کان میں بات نہیں پڑی، اس نے ان باتوں کو ٹھکرا دیا. تو ایسے ظالم کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، ایسے ظالم کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اللہ تعالی ہم اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو سود خوری سے بچائے. یہ سود میرے دوستو جہاں انتہائی نحوست والی چیز ہے اور یہی سود کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، یہی سود کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. ابھی آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں، اخبار میں ڈوب رہا ہے، اسپین ڈوب گیا ہے، گریس ڈوب گیا ہے، پوری بستیاں ڈوب رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ عنقریب دبئی ڈوبنے والا ہے، دبئی ڈوبنے والا ہے. جو بھی بستی جس کے پاس سود اس کا انویسٹمنٹ تھا، سود سے رکھ کے ہیرا پھیری کر رہے تھے، سب کو اب مزہ معلوم ہو رہا ہے اور سب ڈوب رہے ہیں اور پوری دولت ایک جگہ جمع ہو رہی ہے. اور جو عقل مند جس نے لوگوں کو سود کے ذریعے سے اپنا غلام بنایا، ان کے پاس دولت جمع ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو لوگ سود کھاتے رہے، سود سے انویسٹمنٹ کرتے رہے، سود سے تجارت کرتے رہے، سب اب فقیر اور روٹی کے لیے محتاج ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا ان کثر فعاقبته الى القلب. یہ سود دکھے گا بہت ہے نا، فل دکھے گا، ڈالتے ہی پیسے، لگاتے ہی پیسے، بیلنس، بینک بیلنس، ہاتھ میں کیش، تجوری میں کیش، پیسوں کی فراوانی، ویلتھ افلوئنس، اور اچانک ایسے ختم ہوگا
کہ آدمی روڈ پر کھڑا ہوگا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا یہ سود آنکھوں کا دھوکہ ہے. یہ سود دکھے گا بڑا اور دکھے گا کہ بڑا ہو رہا ہے, تیزی سے چڑھ رہا ہے, لیکن اچانک ختم ہو جائے گا. اور میرے دوستو اللہ نے ساری دنیا کے سامنے اسے ثابت کر دیا ہے. ایک دیکھیے آپ سعودی عرب, ساری دنیا ڈوبی, سب کرائسس میں برباد ہو گئے, لیکن سعودی عرب کو کچھ بھی نہیں ہوا. وجہ وہ لوگ سود سے تعامل نہیں کرتے, سود سے ان کی تجارت نہیں. جو لوگ سود سے تجارت نہیں کرتے ان کی بستیاں محفوظ, ان کی تجوریاں محفوظ, ان کا اکانومی محفوظ. جو لوگ سود سے تجارت کیے وہ سب برباد کر دیے گئے اور ساری دنیا میں مثالیں قائم ہو رہی ہیں. اور جو لوگ سود لے کے ڈوب جاتے ہیں اور سود لیتے ہیں, گریس ڈوب گئے سود سے, تو اس سے ساری دنیا سے اور سود لیے. چاہتا ہے کہ ٹیمپرری کام چلائے, اور ایک دن آئے گا پوری بستی کے لوگوں کو غلام بنا کر یہ سود خور لے کر جائیں گے. کہیں گے کہ سود دو ورنہ تمہارے لوگ دو. ان سے لیبر لیں گے اور ان سے مفت کام لیں گے. اور ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے. ہندوستان یہ بڑے بڑے کنٹریوں کے لیے ہندوستان تختی مشق ہے نا. ہندوستان کوئی آگے جنگل ہے, بڑے بڑے ممالک آتے ہیں, یو ایس آتا ہے, یو کے آتے, یہ سب ہندوستان کی طاقت کو چھینتے ہیں اور اس کے بعد ہندوستان میں چتا پھینکتے ہیں. اور ہندوستان کے پالیٹکس جو بھی بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں ان سے پیسے لے کر ہندوستان کے افراد کو بیچ رہے ہیں, ایگریکلچر کو بیچ رہے ہیں, سب چیزوں کو بیچ رہے ہیں. اور وہ انہیں ڈراتے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو لاؤ آپ پیسے واپس, سود کے ساتھ پیسے واپس لاؤ. کہاں سے دیں گے؟ قرض کیا تھا ایک زمانے میں جو سود پر سود پڑھ کے اب پورے ہندوستان کا ہر فرد پر لاکھوں کے پیسے دینے ہیں. یہ سود مصیبت ہے میرے دوستو. اس لیے دنیا کے ہر عقل مند, چاہے مسلمان غیر مسلمان, ہر عقل مند نے کہا کہ سود سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو جو لوگ سود کھائیں گے دنیا میں پریشان ہوں گے اور آخرت میں آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو محفوظ رکھے.